کیا آپ کی دکان کاروبار میں برکت نہیں ہوتی؟ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں برکت نہیں ہو رہی؟ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، یعنی کہ آپ روزانہ کام کر رہے ہیں اور کام کر کے آپ پیسہ جمع بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے پیسے میں برکت نہیں ہو رہی، اور آپ کا پیسہ آپ کو خود پتہ نہیں چلتا کہ کہاں خرچ ہو جاتا ہے، آپ خود اس سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگتے ہو۔ تو دوستان محترم، آئیے اسی کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور آپ کو روزانہ ایک نہ ایک وظیفے کی معلومات ہوتی رہے۔ دوستان محترم، ہمیں اکثر ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، کچھ نشانی، ان کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ گھر میں خیر و برکت کا نہ ہونا، یعنی گھر میں ہمارے خیر و برکت نہیں ہوتی، پیسے میں برکت نہیں ہوتی، تو اس کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ کس وجہ سے یہ چیز نہیں ہوتی۔ آئیے اس کے نشانیاں بھی بتائیں گے ہم اس ویڈیو میں آپ کو، اور آپ کو اس کا عمل بھی بتائیں گے کہ آپ کو کرنا کیا ہوگا۔ تو دوستان محترم، سب سے پہلے نشانی بتا دیتے ہیں کہ نشانی کیا کیا ہوتی ہیں۔ نشانی دیکھیے، نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری ماں بہنیں، سب سے پہلی بات کہ ہمارے گھر میں ماں بہنیں دوپٹہ نہ اوڑھی ہوں، یعنی دوپٹہ جو ہوتا ہے اس کو اتارے پھرتی ہیں، بال کو کھلا رکھتی ہیں، ٹھیک۔ گھر میں مکڑی کا جالا ہوتا ہے، گھر میں مکڑی کا جالا ہوتا ہے، ہم اس کو صاف نہیں کرتے، یا غسل خانے میں ہم جب غسل کرنے جاتے ہیں تو وہاں پیشاب کر دیں، ان چیزوں سے برکت نہیں ہوتی۔ دوستو، اکثر انسان ان باتوں کو معمولی سمجھ لیتا ہے، چھوٹا سمجھ لیتا ہے اور یہ حرکتیں کر دیتا ہے، لیکن اس شخص کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کتنے غلط کام کر دیا۔ دیکھیے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی انسان کو لے ڈوبتی ہیں۔ اکثر زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر دیتا ہے، پھر یہ غلطی جب ہو جاتی ہیں تو ان کا پچھتاوا کرتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن دوستان محترم، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر آج ہم غور و فکر کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والی مشکلات میں ہمیں بہت زیادہ راحت مل سکتی ہے، یعنی مشکلات ہمارے آسانیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ آئیے اس کے وظیفے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دوستان محترم، ابھی آپ کو جو ہم نے پڑھ کے سنایا ہے، یعنی سب سے پہلی مرتبہ ہم نے سورہ یاسین کی سب سے آخری آیات کو پڑھ کے بتایا، اور آپ کو درود ابراہیم یعنی نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ بتایا. پھر ہم نے آپ کو سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھنے کو بتائی، یعنی پڑھ کے سنائی. آپ لوگ اس پر عمل کریں، یعنی اس کو آپ لوگ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں. پانی پر دم کرنے کے بعد میں اپنی دکان یا اپنے مکان میں، اپنے کوئی بھی بزنس کارخانے وغیرہ میں، کوئی بھی آپ کا کام ہو، اس میں آپ لوگ اس پانی کو، یعنی چاروں طرف اس پانی کے ہلکے ہلکے قطرے ڈال دیں. یعنی نیچے زمین پر نہ لگنا چاہیے، صرف اوپر کی سائڈ میں آپ کو تھوڑے تھوڑے قطرے چاروں طرف اس کو ڈال دینا ہے. آپ اس کو صرف 11 دن کر کے دیکھ لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ خود دیکھیں گے اپنے گھر میں برکت، کس طریقے سے اللہ پاک آپ کے گھر میں برکت عطا فرماتا ہے، پیدا فرماتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. بس آپ کو اپنی نیت کو صاف کرنا ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کہیں آپ اس عمل کو کر بھی لیں، پھر کہیں حضرت نے جو ہمیں بتایا ہم نے وہ کیا تو، لیکن اس سے کچھ ہوا نہیں، تو اس سے کچھ بھی جو ہوگا، یعنی جو آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے فائدہ تبھی حاصل ہوگا. آپ یہ 11 دن کریں گے، آپ کو فائدہ تبھی حاصل ہوگا جب اس حدیث پاک پر آپ کا عمل ہوگا. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی نیت میں جب کھوٹ ہوگی، ذرہ برابر بھی کھوٹ ہوگی نیت میں، تو یہ آپ کا عمل کام آنے والا نہیں ہے. تو اپنی نیت کو صاف کریں، یعنی نیت میں خلوصی پیدا کریں، مخلص بن جائیں. پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے.